عورت اگر موبائل پر تقریر سن رہی ہے تو تقریر کرنے والے کے چہرے کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ راہ چلتے بھی تو آخر چہرے دیکھتی ہے نا، بھلے وہ پردے میں ہوتی ہے، مرد تو پردے میں نہیں ہوتے، وہ ان کا چہرہ بھی دیکھتی ہے، سبزی والے سے بھاؤ تاؤ کرتی ہے، کپڑے والے سے بھی بھاؤ تاؤ کرتی ہے، چہرہ دیکھتی ہے، بلکہ میاں حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ تو بڑا سستا لے آتی ہے، میں تو جب بھی جاتا ہوں میرے کو تو لوٹ لیتے ہیں، تیرے کو کیسے سستا دے دیتے ہیں۔ تو یہ اکثر اس حدیث سے شاید سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما تھے، ازواج مطہرات تھیں، حضرت عائشہ بھی تھیں، ام سلمہ بھی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی تھا، یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو آپ نے گھر والیوں سے کہا اندر چلے جاؤ۔ عبداللہ بن ام مکتوم بہت خوبصورت تھے، نابینا تھے مگر خوبصورت تھے، صرف آنکھوں کا عیب تھا، باقی حسن بس کمال کا تھا۔ آپ نے خواتین سے کہا اپنی ازواج سے کہ تم اندر چلی جاؤ کمرے میں، تو ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اندھا ہے، یعنی وہ تو نہیں دیکھ سکتا، تو آپ نے فوراً فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، وہ اندھا ہے تم تو اندھی نہیں ہو۔ یہ یعنی آپ کی ایک غیرت تھی، ظاہر بات ہے ہم آپ کی غیرت کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کی ایک غیرت تھی، اس غیرت ایمانی میں آپ نے فرمایا کہ وہ اندھا ہے تم تو اندھی نہیں ہو۔ گویا اگر کوئی خوبصورت ہے تو کسی عورت کا دل بھی اس پہ آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ مرد ہی فریفتہ ہو، عورت بھی فریفتہ ہو سکتی ہے، جیسے یوسف پر زلیخا کا دل آیا تھا، جیسے یوسف پر زلیخا کا دل آیا تھا، وہاں تو ڈورے یوسف نے نہیں ڈالے، زلیخا ڈال رہی ہے، تو اس لیے تالی جو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے تو ایک ہاتھ جس کو بھی بچا سکتے ہو، جب آپ اس کو کھینچ لو گے تو تالی نہیں بجے گی، وہ کرنٹ پیدا نہیں ہو اس اعتبار سے۔ باقی عورت پردے میں رہ کر اگر اس کی نظر کسی مرد کے چہرے پر، ہاں یہ ایک الگ بات ہے، وہ ٹک ٹکی باندھ کر اس کے نقش نین پر غور نہ کرتی رہے، کاش میرا میاں بھی ایسا چٹا ہوتا، یہ نہ سوچے تو پھر کوئی حل نہیں۔